ناظرین، کیا سیاسی افق پر غیر یقینی کے سائے ہیں؟ غلط فہمیوں کی دھن میں کیا اپنے بھی پرائے ہیں؟ مگر جلسے جلوسوں سے اہم روزمرہ کی مہنگائی ہے۔ مصنوعی تعریفوں کے پل تو ہیں، پر عوام میں رسوائی ہے۔ رہنماؤں کا انداز نہیں بدلا تو عوام بدل جائیں گے۔ لگتا ہے روایتی سیاست کے دن جلد گنے جائیں گے۔ پروگرام فرنٹ لائن کے ساتھ میں ہوں مائرہ عمران۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام فرنٹ لائن میں۔ آج کا دن جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ہمارے بہت ہی خوبصورت صوبے اور جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کے لیے مختص ہے۔ خیبر نیوز نیٹ ورک کی طرف سے یہ خصوصی پروگرام ہے، اور جہاں تک ہمارا خیال ہے کہ ہر ملک کے گوشے گوشے کو اور صوبے صوبے کو اس کی قرار واقعی جو اہمیت ہے وہ ہمیں دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس پروگرام میں ہم بلوچستان کے سیاسی مسائل، اس کے علاوہ جو ثقافت کو بھی کوشش کریں گے، ڈسکس کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس کے علاوہ جو معیشت کے مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی بات کی جائے گی۔ تو ابھی الیکشن کی گہما گہمی تھی بلوچستان کے اندر، جب PMLN وہاں پر گئی، انہوں نے اپنا ایک سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا بہت بڑی، اور اب انتظار ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب یوم تاسیس منائے گی 30 نومبر کو، تو دوبارہ سے سیاسی گہما گہمی بلوچستان میں ہم دیکھیں گے، اور بہت ساری چیزیں ایسی سوالات ہیں جو ان کا جواب مل جائے گا جب پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہوگا، اور یہ کہ بہت سارے نئے سوالات بھی جنم لینے کا امکان ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت پینل پہ موجود ہیں ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، بلوچستان کے امور کے اوپر بہت زیادہ معلومات ہیں، اور ہم ان سے ان کی رائے ہمیشہ لیتے ہیں، ہر پروگرام میں لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر رحمت اللہ کاکڑ صاحب، سابق وفاقی وزیر ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے۔ ویلکم سر، بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا۔ ہمارے ساتھ کوئٹہ اسٹوڈیوز میں جمال شاہ کاکڑ صاحب موجود ہیں، سابق اسپیکر ہیں بلوچستان اسمبلی کے۔ اس کے علاوہ اصغر خان اچکزئی بھی ہمیں جلد جوائن کریں کہ آپ ہیں صوبائی صدر عوامی نیشنل پارٹی کے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ہی آئیں گے، اور آپ سے ہم یہ پوچھیں گے کہ کیا واقعی جب پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہو جائے گا تو کچھ کلیئرٹی آئے گی، یا الیکشن تک یہ چلے گی کنفیوژن کہ آیا بلوچستان کس کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے، اب تو یہ دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آج کی تاریخ اور ابھی تک، اب چند گھنٹوں بعد کیا ہو جائے پاکستان میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلوچستان میں حکومت تو نہیں بنا سکے گی، پر ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ لوگ جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں کی ہے، وہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی صفوں میں کھڑے ہوئے نظر آئیں، اور عوامی نیشنل پارٹی بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پھر جمعیت نظریاتی جو ہے وہ بھی اس صف میں کھڑی ہو سکتی ہے، اور باپ کا ایک ناراض گروپ بھی اس کے صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یوم تاسیس منا رہی ہے، دوسری مرتبہ یوم تاسیس منا رہی ہے۔ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید جو تھے، ان کے دور میں بھی یوم تاسیس ایک منایا گیا بلوچستان میں۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ اب پاکستان کی سیاست کا مرکز اور محور جو ہے وہ بلوچستان ہوگا، کیونکہ بلوچستان سے موسم بدلتا ہے، بلوچستان سے جو وفاقی حکومت بنتی ہے اس کی سمت کا تعین جو ہوتا ہے وہ بلوچستان سے ہوتا ہے، کیونکہ بلوچستان مخلوط حکومتوں کا گڑھ ہے جہاں پہ ہمیشہ مخلوط حکومتیں ہیں۔ اب PMLN، میں کیا کہوں، PMLN ماضی کے انہوں نے تلخ تجربات سے پتہ نہیں سیکھا یا نہیں سیکھا، بہرحال PMLN جو ہے وہ بھی ایک مرتبہ پھر وہی الیکٹیبلز اور نوٹیبلز کی سیاست کرنے جا رہی ہے۔ ماضی میں جو ان کے سخت ترین حریف تھے ان کو انہوں نے اپنی صفوں میں دوبارہ شامل کر لیا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ PMLN، جمعیت علماء اسلام، میرے ساتھ سینیٹر صاحب موجود ہیں، جس کا قوی امکان جو ہے وہ موجود ہے، اور جزوی طور پر جو ہے وہ مجھے نیشنلسٹ جو ہیں، جزوی اس لیے کہوں گا کہ قوم پرستوں کا کچھ نہیں ابھی کہا جا سکتا کیونکہ وہ رابطوں میں ہیں، کیونکہ ایک دھڑا جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ہے جیسے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا، اور ایک دھڑا جو ہے وہ PMLN کے ساتھ زور آزمائی تو میں نہیں کہوں گا، قربتیں اختیار کیے ہوئے۔ اسی طرح ایک اور جو سیاسی جماعت ہے جس کا ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں وہ ہے سردار اختر مینگل صاحب، وہ بھی میاں صاحب سے نہیں ملے، جو کہ PDM میں ان کے ساتھ بھی رہے ہیں۔ تو ابھی صف بندیاں ہو رہی ہیں، دھڑے بن رہے ہیں، لیٹ سی کیا ہوگا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس سے بلوچستان کی صوبائی حکومت کا شاید کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ چلیے کاکر صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں؟ اشارے یہی کہتے ہیں کہ JUIF جو ہے وہ
PMLN کے ساتھ مل کے حکومت بنائے گی. ڈاکٹر صاحب نے بھی جو ہے نا اسی کے حق میں ووٹ دے دیا ہے. JUIF کے کیا ارادے ہیں؟ بہت خاموش لگ رہے ہیں ہمیں, بڑا نپا تولا بولا جا رہا ہے, بیانات بھی بڑے سوچ سمجھ کے دیے جا رہے ہیں کہ کس طرف آپ بتائیں گے کہ آپ کی پارٹی کی انکلینیشن ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارٹی کا حکومت میں شمولیت یا کرنا یا نہ کرنا, یہ ہماری جو مرکزی شورا ہے وہ اس کا فیصلہ کرتی ہے, جس کو ہم سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کہہ سکتے ہیں, ہیڈڈ بائی مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت جو ہیں, جس کا لاسٹ ویک اجلاس بھی ہوا ہے خیبر پشاور. وہ ہماری صوبائی عمومی تھی, مجلس شورا نہیں جی تھی. جی اچھا. تو فیصلہ تو اس نے کرنا ہے, لیکن جمعیت علماء اسلام کی بلوچستان میں جو امپورٹنس ہے یا اس کا ووٹ بینک ہے یا اس کے جو بھی ہے, اگر امپارشل الیکشن ہو تو جمعیت علماء اسلام کو کوئی نہیں ہرا سکتا. یہ نوشتہ دیوار سب نے پڑھا ہے, اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کا ووٹ بینک ہے, اسٹریٹ پاور ہے, اور لوگ ان کے ساتھ ہیں. اس لیے کہ JUI کے جتنے ممبرز ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے, یہ ایزی ایکسیسیبل لوگ ہیں, ہر جگہ آپ کو اٹھتے بیٹھتے نظر آئیں گے. جبکہ باقی جماعتوں پہ میں الزام تو نہیں لگاتا, لیکن ان کا اپنا ایک بروٹ اپ جس طرح ہوا ہے. سینیٹر صاحب معذرت سے اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں تب ملاقات ان تک ایکسیس آسان ہوتی ہے, یا جب وزارت مل جاتی ہے وزارت کی بات تو بہت مشکل سے ملتے ہیں؟ میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ کی بات میں نہیں کر رہا, آپ کو نکال کے بات کر رہا ہوں. دیکھیے, وہ میرے ساتھی مجھ سے زیادہ بہتر ہیں. اور ایک اور چیز کا اگر سوال میں اضافہ کر لیں کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس چیز کے بارے میں کہتی نظر آتی ہیں کہ ہم نے خدمت کی بلوچستان کے عوام کی, تو جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ کیا لے کے لوگوں میں جاتی ہے بلوچستان کے لیے؟ دیکھیے, بیسیکلی تو ہم ریلیجیس پارٹی ہیں, لیکن ڈیموکریسی کو ہم نے کبھی لیٹ ڈاؤن ہونے نہیں دیا ہے ہمیشہ. اور ہمارے جو ساتھی ہیں وہ کمیٹڈ رہے ہیں. جو کوئی ایک آدھ کبھی کسی عشرے میں پھسلا ہے تو اس کو پارٹی سے آؤٹ کیا گیا ہے, اور پھر اس پہ دروازے جو ہیں وہ بند رکھے گئے ہیں. ایون ہمارے اس میں بڑے معتبر لوگ جو تھے جنہوں نے پارٹی کے منشور یا دستور یا پالیسیز کو ولفلی ہٹ کیا ہے, تو ان کے لیے جگہ بمشکل رہتی ہے. ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اصولوں پہ رہ کے صوبے اور پاکستان دونوں کی خاطر, ایک چیز ذرا کھل کے بات ہونی چاہیے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو ریکگنائز کر چکی ہے کہ کم سے کم جمعیت علماء اسلام نیشنل انٹیگریٹی پہ اس پہ سودے بازی نہیں کر سکتی, اور نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کو ہم نے ہر صورت میں مقدم سمجھا ہے. اپنی جماعت کے ایک ورکر کی حیثیت سے جب میں فیڈرل منسٹر تھا تو میں مختلف فورمز پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں, چاہے افریقہ میں یونائٹڈ نیشنز کی وہاں میٹنگ رہی ہے, یا انڈیا میں, یا ایران میں, یا کوالالمپور میں, یا کامن ویلتھ کانفرنس لندن میں. تو اس میں ہم نے ڈٹ کے پاکستان کی مفاد کی بات کی ہے, اور ہمارے انٹرسٹ کو بائی ڈیزائن جو اور لوگ یا وہ ڈیمیج کرتے ہیں اس کے خلاف ہم نے آواز بلند کی ہے. بلوچستان کی جو ایک حیثیت ہے, میں زیادہ انگریزی تو نہیں سمجھتا, یہ جو جیو اسٹریٹجک ہماری لوکیشن ہے یہ ہمارے دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں باتی. میں بصد ادب عرض کروں گا کہ انڈیا اور ہمارے پڑوسی 2-4 ملک, ایون مجھے اس وقت بڑا افسوس ہوا جب دلی میں ایشیا پیسیفک منسٹریل کانفرنس کی ایگزیکٹو کمیٹی کے لیے انتخاب ہو رہا تھا تو ہمیں ایک بھی اسلامی ملک نے ووٹ نہیں دیا. ہم کنٹیسٹ کر رہے تھے اس کے ایگزیکٹو باڈی کے 11 ممبرز اس کے لیے. تو اس معلوم نہیں ہے کہ ہمارے جو اپوننٹ ہیں یا یہ تو ان کو ہماری ترقی کے لیجیے یا ہمارا ایک ایٹمی قوت بننا جو ہے یا ہماری امپورٹنس جو اسپیشل ریفرنس ٹو سینٹرل ایشیا جو ہے یہ سب کی کمزوری ہے. چاہے وہ
اور دنیا گول ہے, گھوم پھر کے انہوں نے ہمارے پاس ہی آنا ہے. میں سینیٹر صاحب آپ آگے بڑھیں, مائرہ ضرور آپ آگے بڑھیے گا. ہمارے مہمان اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اصغر خان اچکزئی صاحب, صوبائی صدر عوامی نیشنل پارٹی, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. اچھا, ان سے بھی ہم بات کریں گے. میں بصد احترام جو ہے وہ سینیٹر صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آج آپ نے اپنی گفتگو کو جو سمیٹا ہے, تو آپ نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات کو ریکگنائز کر چکی ہے کہ پاکستان کی سالمیت, انٹیگریٹی, اس کی ساورینٹی, یعنی آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کبھی متاثر نہیں کرتے ہیں. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اب پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے, اور یہ بھی سمجھا جائے کہ اب وہ آنے والے دنوں میں, معذرت کے ساتھ میں اپنے یہ الفاظ استعمال کروں گا, کہ وہ نیشنل انٹرسٹ والا چورن بیچے گی؟ دیکھیے, اگر آپ پوری دنیا سے اسٹیبلشمنٹ کو مائنس کرتے ہیں تو ہم سے بھی مائنس کر لیجئے. میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو الیکشن ہوئے, جب جارج بش جونیئر اور الگور کے الیکشن تھے, الگور جیتا ہوا الیکشن تھا, لیکن ان کی اسٹیبلشمنٹ نے سپریم کورٹ تک جا کے ان کو کلیئر نہیں کیا کہ یہ اسٹیٹ سیکیورٹی رسک ہے, اور اس جیتے ہوئے الیکشن کو ان کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ان کی سپریم کورٹ کو الگور صاحب جو ہے ان کو ڈیسیڈ کرنا پڑا. ٹھیک ہے, تو اسٹیبلشمنٹ, اور یہ روز روشن کی طرح بات آیا, لیکن بہت دیر کر دی مہربان. لیکن جمال شاہ کاکڑ صاحب کو اور اصغر خان اچکزئی صاحب کو بھی ہم شامل گفتگو کرتے ہیں. جمال صاحب, پہلے آپ کی طرف اگر آئیں تو ہم بس یہ جاننا چاہیں گے کہ پی ایم ایل این کا جو ایک سیاسی طاقت کا مظاہرہ تھا بہت بڑا, وہ ہم نے دیکھا, کیا اس کے بعد تعلقات ابھی تک, مذاکرات اور تعلقات وہ سب جاری ہیں پی ایم ایل این کے, یا یہ کہ پی ایم ایل این نے بھی اپنی جو توجہ ہے وہ اس وقت دوسرے صوبوں کی طرف منتقل کی ہے, اور بلوچستان میں جو ایک پاور شو تھا وہ کافی لگتا ہے پی ایم ایل این کو؟ جمال صاحب, اب ہمیں سن سکتے ہیں؟ ہاں, میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ جی جی, آواز آ رہی ہے آپ کی. جی, آپ تک سوال ہمارا پہنچا؟ ہاں بالکل, میں نے سنا آپ کا سوال, بہت مہربانی. میڈم, پاکستان کے آج جو حالات ہے, عوام کی جو حالات ہے, معیشت کی جو حالات ہے, جب سے میاں نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لا چکے ہیں, اس وقت کے بعد سیاسی ماحول ہی چینج ہوا ہے پورے ملک میں. خاص کر بلوچستان میں جب وہ پہلی دفعہ وہ بیعت سے جب آئے تو پہلا دورہ انہوں نے کوئٹہ کا رکھا, تو یہاں پہ جتنی بھی قبائلی زعما تھے, الیکٹریبل تھے, نوٹیبل تھے, بہت بڑی تعداد مسلم لیگ نون میں شامل ہوئی, اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے. اب ایک دو روز میں آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں بڑے بڑے سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں عوامی سطح پر بھی شمولیتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگا, کیونکہ عوام موجودہ ماحول سے بہت تنگ ہے. وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ جب 2013 سے 2018 تک جو پاکستان تھا, مہنگائی کا جو ریشو تھا, پیٹرول, آٹا, گھی, چینی اور ڈالر کا ریٹ 105 پہ چل رہا تھا, تو ٹھیک ٹھاک ملک تھا. اب اس وقت عوام جس مہنگائی کی چکی میں پس رہے, تو سب نے, عوام نے میاں نواز شریف سے توقعات باندھ کر بیٹھے ہوئے کہ یہ شخص جب آئیں گے الیکشن میں عوام کی طاقت سے, عوام کی ووٹ سے, تو اس ملک کو اس دولت سے وہ نکالیں گے. تو اس وجہ ہے کہ آج پورے پاکستان میں پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان, اب سندھ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ سندھ میں بھی نواب شاہ سے لے کے کراچی تک ہر جگہ لوگ مسلم لیگ نون ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں. اچھا کاکڑ صاحب, ذرا یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں. چل پڑی ہے میاں صاحب کو جی, ہمیں اگر یہ بتائیے گا کہ ان مذاکرات میں یا ان ملاقاتوں میں پی ایم ایل این آفر کیا کر رہی ہے جو بلوچستان کی جماعتیں ان کو, کیا یہ بس سیاسی گفتگو ہے, یا منشور میں بلوچستان کے لیے کیا رکھا جا رہا ہے وہ موضوع گفتگو ہوتا ہے, کیا پرائرٹی سیٹ کی جا رہی ہیں ان ملاقاتوں میں بلوچستان کے لیے خاص طور پہ اور اس کے عوام کے لیے؟ ان کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, صرف وہ پہلے سے ان کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف بلوچستان میں پہلے بھی جو منصوبے شروع کیے تھے, چونکہ پھر وہ 2018 میں وہ واقعہ ہوا, اسلام آباد سے ڈی آئی خان تک موٹر وے تھا, پھر ڈی آئی خان سے زوب,
ज़ोब से कोयटा, कोयटा से चमन, कोयटा से ग्वादर, कोयटा से कराची, ये बहुत बड़ा मंसूबा था मियां नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का। लेकिन फिर वो 2018 में जो एक मामूली गलती वो समझ रहे थे कि आपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली, इस बात पे फिर वो जो अवाम का अवामी हुकूमत थी वो ख़त्म हुई। अभी आपने बात की, मैं इसमें नो डाउट कि मैं ये कहता हूँ यहाँ पे इस बात को इस्टेब्लिश भी करना चाहिए कि आपने बहुत मुश्किल वक्त में, जिस वक्त PMLN का साथ कोई भी देने के लिए तैयार नहीं था, आप इंटैक्ट रहे पार्टी के साथ। आप मियाँ साहब के पास मुलाकात के लिए लंदन भी गए। कैसा लगा आपको जब 30 नोटेबल्स को आपने अपनी सफ़ों में दोबारा शामिल किया? आप वहीं पे बैठे हुए थे जिस टाइम ये शमूलियत का प्रोग्राम हो रहा था। ये वही लोग थे जिन्होंने आपके लिए मुश्किलात पैदा की थी और PMLN की पीठ में छुरा घोंपा थे, इनमें कई लोग ऐसे भी थे। तो क्या लगा आपको? आप तो नोटेबल्स के बड़े खिलाफ थे और इमरान खान और ये जमातें नोटेबल्स को लेकर सियासत करती हैं, हमारे तो पुराने साथी हैं। ये तो 4-4, 5-5 जमातों से गुजर कर आए हुए हैं। तो नजरियाती लोगों को फिर जो है नून लीग ने पीछे छोड़ दिया और आप भी मुझे काफी पीछे नजर आए। आप पहले सूबाई सदर भी थे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे ज़्यादा खुश में था जिस दिन इन लोग शामिल हो रहे थे, वो इसलिए कि जब 2019 में यहाँ पे कोई नोटेबल नहीं था, कोई नवाब और सरदार नहीं था, कोई ऐसा कोई इलेक्टेबल नहीं था। मैं जब निकला तो तमाम वर्करों ने साथ दिया और बलूचिस्तान की तूल अर्ज में मुस्लिम लीग नून ने अपना बयाना भी चलाया और मज़ामती तहरीक भी थी। और जब PDM की तहरीक शुरू हुई तो उस वक्त भी हम साथ दे रहे थे। न कोई गर्मी की परवाह की, न सर्दी की, न बारिश की, न बर्फबारी की, न किसी खौफ में मुब्तला हुए। लेकिन वही इस्तिकामत थी कि आज मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बन चुकी है। ये बात तो खुशी की है। जहाँ तक आप कहते हैं कि ये वही लोग थे, इनमें जो बा पार्टी थी, बा पार्टी अब भी कायम है, लेकिन उनमें से जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको पता था जब ये पाकिस्तान का जो पोजीशन है या अवाम का जो सूरत हाल है या बलूचिस्तान का जो सूरत हाल है। मियां नवाज शरीफ साहब से जब वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने फैसला कर लिया कि अब इस दलदल से यही एक शख्स है, और बल्कि अकेला मियां नवाज शरीफ साहब भी नहीं, मैं कहता हूँ कि मुल्क के तमाम इदारे और तमाम जमहूरी कोते मिल के इस मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे। ठीक है। जब पाकिस्तान बचेगा, इक्तिसादियात बचेगा, तो फिर सब कुछ होगा। तो कोई शराइत इनके नहीं है, बस वही शराइत है कि पहले से उनको पता है कि मियां नवाज शरीफ के एजेंडे पे बलूचिस्तान टॉप पे है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जमात शाह काकर साहब। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, उसके बाद हम असगर खान अचकज़ई साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे और उनसे जानेंगे कि ANP के क्या इरादे हैं। एक खामोशी है जो ANP पे भी छाई हुई है। वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, जैसा कि हमने जब ब्रेक ली थी और आपको बताया था कि हमारे साथ इस वक्त असगर खान अचकज़ई साहब मौजूद हैं, सूबाई सदर हैं अवामी नेशनल पार्टी के, और उनसे हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। असगर खान साहब, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात हुई, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ है कि मरकज़ी जमातें हैं और बलूचिस्तान की जो जमातें हैं उनकी किस तरफ तवज्जो होगी, उसके ऊपर हम बातचीत कर रहे थे। लेकिन हमने देखा कि ANP भी हमें खामोश नज़र आई, उन जमातों में नहीं नज़र आई जो कि मुलाकातें करी हो इन बड़ी जमातों के साथ। लेकिन किस तरफ ANP का झुकाव होगा जब ये इलेक्शन का वक्त करीब आएगा या इलेक्शन के बाद, उसके बारे में अगर आप हमें बता सकें कि क्या आप लोग मुज़ाकरात में हैं इन बड़ी जमातों के साथ, या ये कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि किस तरफ हवा का रुख है? सिस्टर अवामी नेशनल पार्टी का तारीख से ही झुकाव आवाम की तरफ है। हमने हमेशा आवाम की तरफ देखा है, हमेशा आवाम में रहते हुए मकबूलियत हासिल करने की कोशिश की है। जबकि बदबख्ताना जिस तरह 47 से हम देखते चले आ रहे हैं, आज भी इस मुल्क में मकबूलियत से ज़्यादा सियासी पार्टियाँ कबूलियत की तरफ भागदौड़ में लगी हुई है कि कहीं पे उसकी कबूलियत हो जाए और कदावर क़ुव्वतें जो है, मुक़्तदर क़ुव्वतें जो है, अगर मैं कुल के कहूँ रियासत उनसे खुश हो जाए
تو تب اقتدار ان کے پاؤں میں ہے۔ بدقسمتی سے جس طرح ہمارے سینیٹر صاحب نے کہا کہ ریاست کے بغیر تو امریکہ کے بھی معاملات چلائے نہیں جا سکتے ہیں، اور اس نے ایک عجیب ناخوشگوار مثال بھی جارج بش جونیئر اور اس کے مد مقابل نام میں بھول گیا اس کا دے دیا ہے۔ تو اس نے تو صاف ظاہر کر دیا ہے کہ ہم سب کی جھکاؤ ریاست کی طرف ہے، اور ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہاں پہ حکومت میں آنا یا پارلیمنٹ تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، جو اس وقت تک اس ملک کے تمام مسائل کی جڑ ہے۔ جب تک یہاں پہ ایک آزاد اور خود مختار پارلیمنٹ وجود میں نہیں آئے گی، آزاد عدلیہ نہیں ہوگی، آزاد جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا، وہ اپنا کردار آزادانہ طریقے سے نبھائے گا نہیں، تو یہ اس ملک کے مسائل کوئی بھی حل نہیں کر سکے گا۔ جہاں تک پورے ملک میں خصوصاً میں یہ کہوں کہ سندھ اور پنجاب میں الیکشن کا ماحول ہے، جبکہ بلوچستان اور پشتونخوا کے معاملات کچھ اور چل رہے ہیں۔ بلوچستان کے آج کے حالات یہ ہے کہ پورا بلوچستان ایک لحاظ احتجاج پہ بیٹھا ہے، اس پر روزگار کی پابندیاں لگائی گئی ہے۔ آپ کے چمن میں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں تک بھی لوگ نکلتے ہیں، ہر تیسرے چوتھے دن اس میں شیرخوار بچوں تک شامل ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں سے ووٹ اور پرچی کے تقدس اور الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ بالکل نکل ہی گئی ہے، وہ دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ آپ کے پورا بلوچ بیلٹ مسنگ پرسنز کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ آج آپ کے تربت میں سی ٹی ڈی کے ہاتھوں، ریاستی اداروں کے ہاتھوں بالات، شہید اور دیگر شہداء کے لیے لوگ دھرنے دیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور جبکہ بدقسمتی سے بلوچستان کے الیکٹیبلز کل کسی اور کی طرف، آج کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ میرے بھائی، میرے انتہائی قابل احترام جمال شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے تو حالات بالکل وہی نظر آ رہا ہے جو 2013 کے تھے، 2017 کے تھے۔ 2017 میں ایک پی ٹی آئی کے لیے گراؤنڈ بنائی جا رہی تھی، اس وقت مسلم لیگ نون کو جو ہے دیوار سے لگایا جا رہا تھا۔ نواز شریف صاحب پابندیوں کی زد میں تھے، اس کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا تھا، اور پورا لیول فلینگ فیلڈ جو ہے وہ عمران خان کے حوالے ہو رہا تھا۔ مجھے یاد ہے جس پہ آج جمال شاہ صاحب کو ناز ہے، سرینا ہوٹل میں جو درجنوں، پتہ نہیں میں اس کو نام کیا دے دوں، جو نون لیگ میں شامل ہوئے، یہ وہی سارے لوگ تھے جب شاہد خاقان عباسی ایز اے وزیر اعظم کوئٹہ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان کے ساتھ بحیثیت ایم پی ایز مسلم لیگ نون کے، بحیثیت وزراء مسلم لیگ نون کے ملاقات تک بھی گوارا نہیں کر رہے تھے۔ اور آج یہ لوگ جب جا رہے ہیں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ نواز شریف کو پسند کرنے کی بنیاد پہ نہیں جا رہے، یہ مسلم لیگ نون کو پسند کرنے کی بنیاد پہ نہیں جا رہے۔ میں آج اس فورم پہ وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کو کہیں سے کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ جوائن کرنا ہے۔ اس سے پہلے بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی ہوا چلائی گئی۔ اصغر خان چودھری صاحب، آپ کی ڈاکٹر سجاد بخاری، کیونکہ میں ہم سب جو ہے آپ کے خاندان کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، چاہے بلور فیملی ہو خیبر پختونخوا میں، یا اس کے ساتھ میاں فیملی ہو، یا آپ کا خاندان ہو، آپ شہداء کا خاندان ہیں، کیونکہ آپ نے سیاست میں، آپ کے خاندان نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور آج میرے لیے بڑا حیران کن تھا کہ آپ نے سردار اختر مینگل صاحب کا جو ایک بیانیہ ہے جس میں 6 نکات، ان میں سے ایک نکتہ آپ نے پڑھ کے بھی ابھی سنا دیا۔ ایک تو اس سے کافی حد تک اندازہ ہو گیا کہ آپ اور بی این پی مینگل اور جمعیت نظریاتی اور شاید کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این کے ساتھ، خاص طور پر ان کے اتحادیوں کے ساتھ آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ آپ خود بلوچستان عوامی پارٹی کے اقتدار کو تقویت بخشتے رہے ہیں، آپ کے ایک صوبائی وزیر بھی اس کے حصہ دار رہے ہیں، آپ نے ان کو تخت پر بھی بٹھایا ہے، تو آپ کو کہاں سے اشارہ ملا تھا؟ آپ کو بھی وہیں سے اشارہ ملا تھا کہ آپ ان کی حکومت بنائیں، آپ ان کا ساتھ دیں؟ بسد احترام ڈاکٹر صاحب، جہاں تک بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ ہمارے پچھلے حکومت کی حصہ داری تھی، وہ ریکارڈ پہ موجود ہے۔ ہم نے شروع ہی دن سے ان کے ساتھ مذاکرات وزارتوں پہ نہیں کیے، ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات حکومتی مراعات اور اقتدار کے مراعات پہ نہیں کیے تھے۔
ہم نے شروع ہی دن سے 4-5 مین جو پشتون بیلٹ کے مسائل تھے ان کے ساتھ رکھ کے اس پہ بات کی. اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ آپ نے پشتون بیلٹ کو ڈویژنز دینے ہیں, جس میں پشین ڈویژن شامل تھا کوئٹہ کو توڑ کے, جس میں جوب لورلائی ڈویژن تھا جوب ڈویژن کو توڑ کے, جس میں چمن ڈسٹرکٹ تھا, جس میں پشین ڈسٹرکٹ تھا, جس میں کوئٹہ میں ایک اور ڈسٹرکٹ تھا. یہ ہمارا ان کے ساتھ پرائرٹی بیسس پہ اتحاد کے اہم نکات ہیں, جس کا میں ایک لحاظ سے ایک حد تک مشکور ہوں کہ اس کو انہوں نے اس بنیاد پہ پورا کیا کہ لورلائی ڈویژن وجود میں آیا ہماری ہی پیڑ پہ, ہماری ہی تمام تر اس کارروائی پہ جو آج حقیقت میں گراؤنڈ ریئلٹی کی بنیاد پہ موجود ہے. لورلائی ڈویژنز کے نام سے پشتون بیلٹ میں ایک نیا ڈویژن, اسی طریقے سے چمن ایک نیا ڈسٹرکٹ بنا تھا جس کا حق آج سے پتہ نہیں کب کئی سال پہلے تھا. اسی طریقے سے ہم نے پشین کو 2 ڈسٹرکٹ کیے تھے جو بدبختانہ پشین کے لوگ ہی آپس میں الجھ پڑے اور کبھی ایک گروپ کبھی دوسرا گروپ احتجاج پہ آ کے بلوچستان اسمبلی کے سامنے بیٹھتے تھے, جس کی وجہ سے وہ نوٹیفیکیشن منسوخ ہوا. اگر پشین دوسرا ڈسٹرکٹ بن جاتا, قلعہ عبداللہ اور چمن اسی طرح ڈسٹرکٹ بن جاتے تو آج پشین علیحدہ ڈویژن ہوتا. جس طرح لورلائی ڈویژن بنا اسی طرح سے کوئٹہ میں ڈویژن ڈسٹرکٹ بنتے ہوتے. اسی طرح ہم نے اس دور میں جو ایک بڑی کوشش ہوئی کہ ہم پورے بلوچستان کو جو اے ایریا ہے اس کو بی ایریا ہے ہم اس کو اے ایریا میں کنورٹ کریں گے, ہم نے اس کی مزاحمت کی. پھر بعد میں یہ آخر ہم نے ہی یہ فیصلہ رکوایا کہ کسی بھی صورت میں ہم بلوچستان کے جو ہے بی ایریا کو اے ایریا میں تبدیل ہونے نہیں دیں گے. اسی طریقے سے جس طرح 2013 میں 18 تک جو ڈی ایچ اے ہمارے قبائل کی زمین پہ جو قبضہ گیری ہوئی, اسی طرح کے منصوبے شامل تھے جو اس حکومت نے ہمارے ساتھ شامل ہو کہ ایسی کوئی قانون سازی 5 سال میں ہم نے ہونے نہیں دی کہ جس سے خدا نخواستہ بلوچستان کے عام لوگوں کے مسائل ان سے خدا نخواستہ بڑھ سکتے ہوں گے. تو کیا کیا ہمارا وہ اتحاد, اقتدار اور مراعات یا خدا نخواستہ کسی کے کہنے پہ بالکل نہیں تھا, گراؤنڈ ریئلٹی پہ. اور جو آج ہم ہر ایک کے پاس جا کے کھل کے اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں. اس ٹائم بھی چمن میں احتجاج ہوئے تھے, ہم پورے پشتون بیلٹ میں ہر احتجاج میں جب بھی کسی کے ساتھ کہیں پہ ظلم زیادتی ہوتی تھی, پبلک اس کو ظلم محسوس کرتی تھی, ہم اس میں اس کے اصغر اچکزئی صاحب یہ دیکھیں یہ بڑی بات بڑی معصومانہ سی ہے کیونکہ آپ نے جو بات کی ہے یہ کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے, اختلافات کہنے کی حد تک بھی ٹھیک ہے. بڑی اچھی طرح مجھے یاد ہے ثنا بلوچ صاحب نے مستعفی ہو گئے تھے, ظفر اللہ جمالی صاحب بھی کچھ چیزوں پہ مستعفی ہو گئے تھے. آپ کو یہ موقع ملا تھا کیونکہ بلوچستان عوامی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد اور اس کی ایما پر, یہ میں اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا, یہ میں عوامی نیشنل پارٹی اور پی ڈی ایم کے الفاظ دہرا رہا ہوں, ان کی ایما پر باپ پارٹی بنی. اس باپ میں آپ حصے دار تھے, یعنی آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ہماری جو فرمائشیں تھی وہ پوری کر رہی تھی یا جو پشتون ایریاز کی ڈیمانڈ تھی وہ پوری کر رہی تھی, تب وہ اچھی اسٹیبلشمنٹ تھی. آج اگر وہ آپ کو کوئی گرین سگنل نہیں دے رہے یا پیپلز پارٹی کو کوئی گرین سگنل نہیں دے رہے یا سردار اختر مینگل کو کوئی گرین سگنل نہیں دے رہے تو وہ بری اسٹیبلشمنٹ ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہ معیار کب ختم ہوگا؟ اچھا, اس سوال کا جواب ہم ایک بریک کے بعد لیں گے. اظہر خان صاحب آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو جاتا ہے, بس بریک کے بعد جواب کی طرف آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا اظہر خان اچکزئی صاحب سے, ہم اسی کے جواب سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اظہر خان صاحب آپ نے سوال سنا تھا, کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ بالکل میں نے سوال سنا تھا. سسٹر بات دراصل یہ ہے جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ پورے پاکستان میں یعنی پنجاب اور سندھ میں ماحول جو ہے وہ الیکشن کا ہے, جبکہ بلوچستان میں کوئی اور ماحول ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت تک جو کوششیں ہم دیکھ رہے ہیں خصوصاً مقتدر قوتوں کے لیول پہ, ہمیں تو اس کے باوجود کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن سے سارا سب کچھ ریٹرن میں لینے کے بعد بھی اور پریزیڈنٹ ہاؤس 2-3 دفعہ ان کی وزٹ کروانے کے باوجود بھی ہمیں آج بھی لگ رہا ہے کہ کچھ قوتیں 8 فروری کے الیکشن ہونے نہیں دے رہے. آج بھی وہ انہی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ جب تک وہ مکمل گراؤنڈ اپنے ہاتھ میں لے کے
اپنے طبیعت اور سوچ کے مطابق لوگ نہیں لائیں گے تو اس وقت تک یہ الیکشن یہ لوگ ہونے نہیں دیں گے۔ جہاں تک بات آپ ڈاکٹر صاحب کی وہ ہے کہ آپ پھر بھی ان کے ساتھ باپ پارٹی کا جنہوں نے حوالہ دیا، آپ مجھے بتا دیں ہم اس ملک میں پارلیمنٹ پہ، جمہوریت پہ، آئین پہ یقین رکھنے والے لوگ ہم کس کے ساتھ جائیں؟ آج اس ملک میں کون سی پارٹی مقتدر قوتوں کے حلقہ اثر سے نکلی ہوئی ہے؟ جو بھی آتا ہے بدبختانہ وہ سمجھوتے کے ساتھ آتا ہے۔ ہمارے پاس پھر اس کے بعد پھر کیا آپشن ہوتا ہے؟ یہ پھر بھی ہماری ایک لحاظ سے آئین اور قانون، جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی پر یقین کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم ان سے اقتدار شراکت کی بات نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2008 سے 13 تک جب عوامی نیشنل پارٹی پیپلز پارٹی کے ساتھ شراکت اقتدار میں تھی تو وہ شراکت اقتدار نہیں تھا، وہ بنیادی اس ملک کے مسائل کا شراکت تھا۔ ہم نے پشتونخوا نام سے لے کے NFC ایوارڈ تک، 18ویں آئینی ترمیم تک، یہ وہ مسائل تھے جو اس ملک کے 47 سے لوگوں کے آواز کے مطالبات تھے، لوگوں کے خواہشات کے مطالبات تھے، ہم نے ان سے منوا لیے۔ اسی طریقے سے اگر آج بلوچستان میں بھی کل ہم جس کے ساتھ بھی جائیں گے، اگر ہم پارلیمنٹ میں آتے ہیں، کوئی ہمیں پارلیمنٹ میں چھوڑنے دیں گے تو ہم جب وہ ادھر جائیں گے تو ہم لوگوں کے مسائل ان کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہمارے ساتھ لوگوں کے یہ پرائرٹی وائز مسائل اگر آپ حل کریں گے، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یا چاہے جو بھی جماعت اکثریت کے ساتھ آتی ہے یا اس کو ہماری ضرورت پڑتی ہے، تو ہم نے کبھی بھی شراکت اقتدار کی بات نہیں کی، ہم نے کبھی بھی مراعات اور مفادات کی بات نہیں کی۔ ہم 18 سے بالکل یہی حقیقت ہے۔ جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، ہمارا بھی سوال آج کا سب سے اہم یہی ہے کہ آخر اس کے اندر ان مذاکرات میں یا ان ملاقاتوں میں منشور کیا ہے، بلوچستان کے لیے کیا ہے، بلوچستان کی عوام کے لیے کیا ہے۔ ہم سینیٹر رحمت اللہ کاکڑ صاحب سے بھی یہی سوال پوچھیں گے اور اس میں کچھ ایک اضافہ اگر کرتے جائیں کہ جو بلوچستان کی جو کہا جاتا ہے یا جو بھی انالیسس یا سیاسی تبصرہ کار ہوتے ہیں کہ جو وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہی ذمہ دار ہے بلوچستان کے مسائل کا، کیونکہ ہمیشہ لیڈرشپ تو بلوچستان کے پاس ہے، بلکہ اب تو فیڈرل لیول پر بھی ہم دیکھتے ہیں وزیر اعظم کیا سپریم کورٹ کس کے جو ہے وہ بھی بلوچستان کے بہت بڑے نمائندہ ہیں، اس کے علاوہ آپ کی وزارت داخلہ بلوچستان کے پاس ہے۔ تو آخر جو لیڈرشپ ہے بلوچستان کی وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ لیکن ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے بھی آپ سے ایگری کر لیا کہ اچھا صاحب نے کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر جو ہے نا وہ نہیں، ہاں بدبختوں کا لفظ انہوں نے ایڈ کیا، لیکن یہ کہ انہوں نے آپ سے ایگری کیا۔ تو ایک تو یہ کہ کیا منشور JUI کا ہوگا بلوچستان کے عوام کے لیے، اور دوسرا یہ کہ کیا واقعی بلوچستان کی لیڈرشپ ہی ذمہ دار ہے بلوچستان کے عوام کے مسائل کا؟ میڈم اصغر صاحب نے تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ لیڈرشپ کو ہم 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ایک ریئل لیڈرشپ ہوگی جو پبلک کی ہے، ایک امپوزڈ سو کالڈ لیڈرشپ جس کو میرے بھائی ہائیبریڈ کا نام دے رہے ہیں۔ اچھا نام دے رہے ہیں، مجھے اختلاف نہیں ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ گزارش یہ ہے کہ جو ریئل ریپرزنٹیٹیو ہیں ہمارے یا جو ماضی میں رہے تو انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی، چاہے وہ NFC ایوارڈ کا تھا، چاہے اور منصفانہ تقسیم تھی، چاہے ریکارڈنگ کے مسائل تھے، چاہے 18th امنڈمنٹ کا میں خود اپنی جماعت کی طرف سے اس کا سگنیٹری ہوں، اس پہ ہم 9 مہینے مسلسل بیٹھے رہے۔ نو ڈاؤٹ کہ بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تمام نیشنلسٹ پارٹیوں نے بلوچستان کے حقوق کے لیے بھرپور کوشش بھی کی، آواز بھی اٹھائی اور ایک حد تک اجتماعی طور پہ کچھ مطالبات بھی منوائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب تک اس پہ شاید عمل نہیں ہو سکا ہے۔ ہمیں 57 آن ورڈ جو ہے ہمیں گیس کی رائلٹی نہیں دی جا رہی، یعنی اگر ہمارا حق فرض کیجئے 100 ارب بنتا ہے تو اس میں سے اگر وہ ہمیں 1 ارب دے دیں کہ جی ہم نے آپ کو گیس کی رائلٹی دے دی تو یہ کیا دیا، اور جو فیڈرل سروسز میں ہمارا کوٹا ہے اس میں ہمیں وہ نہیں دیتے، NFC ایوارڈ میں جو ہمارا حصہ ہے وہ نہیں دیتے ہمیں، یعنی اور جو بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے ہاں مائنز اور منرلز پہ
जितनी उससे रॉयल्टी आती है वो सब जाती है फेडरल उसमें। बल्कि अब तो एक नया सिस्टम भी चल पड़ा है कि वहाँ कुछ दोस्तों को खड़ा करके कि जी इनको भी दें पैसे जो ये आपकी हिफाजत करेंगे। क्या ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि लोगों की जान और माल दोनों की हिफाजत करें? जो टैक्स पेयर है वो ये हक रखता है कि अपने नुमाइंदों से या जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो अपने आप को पब्लिक सर्वेंट तो नहीं समझते, उनसे ये पूछें कि जी जब हमारे टैक्स से आपको ये मराहत मिल रही हैं तो क्यों हमसे एक्स्ट्रा क्या लिया जा रहा है? तो आपके ख्याल में जो अभी मुलाकातें हो रही हैं या मुज़ाकरात हो रहे हैं मरकजी सियासी जमातों के साथ, तो वहाँ पर इन पॉइंट्स के ऊपर बात हो रही है या किन पॉइंट्स के ऊपर बात हो रही है? देखिए ये चीज़, इन चीज़ों पे सरेदस्त तो मैं नहीं समझता कि इन चीज़ों पे बात हुई होगी। सरेदस्त तो शेयर जो है उस पे बात होगी या सीट एडजस्टमेंट पे बात होगी या और नहीं, वो जो क्वेटा में हुई थी एक निजी होटल में, तो उसमें तो आपके सूबाई नायब अमीर जो हैं उन्होंने शिरकत भी की थी, तो क्या बताया उन्होंने, मतलब कि क्या बात हुई? मुझे ये बात सुनाई नहीं देती जो डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब कह रहे हैं। नहीं, मुझे सुनाई दे रही है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से ही पूछती हूँ इसके बारे में कि क्या मुज़ाकरात से बलूचिस्तान के अवाम इतना के सच बोलने की क्या पड़ी है इसकी? ये सब कुछ समझते हुए ऐसा देखिए बात सवाल ये कर है रहे कि हैं। मैं सेंटर साहब, हमारे तमाम, असगर खान साहब भी इस वक्त मौजूद हैं क्वेटा स्टूडियोज़ में, जमाल शाह काकड़ साहब भी मौजूद हैं, ये बहुत सीनियर और बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, सबका अपने अपने सियासी जमातों के साथ। और अच्छी बात ये है कि ये आप आज जो आपका पैनल है इसको एक हद तक आप नजरियाती पैनल कहें, इनमें कोई हाइब्रिड नहीं है, सब अपनी जमातों के लिए कुर्बानियाँ दिए हुए हैं, ख़ानदानों की कुर्बानियाँ दिए हुए हैं। जमाल शाह काकड़ की कुर्बानियों की बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर नून लीग के साथ उस वक्त में जब सब पिछू पे हुए थे ना, कहते हैं सब इनके पीछे पड़े हुए थे, तो उस टाइम में ये साथ जुड़े हुए थे। बहुत ज़्यादा थ्रेट होने के बावजूद, धमकियों के बावजूद असगर साहब जो है वो भी पार्टी के साथ अपने जुड़े हुए हैं आज तक। ये सब काबिल, ये तो हम छेड़ते रहते हैं लेकिन एक डिसिप्लिन में है। मसला एक है यहाँ पे बलूचिस्तान में, ये बातें अपोजिशन में बैठकर, ट्रेजरी बेंचों से हट के आप अपोजिशन की बेंचों पर बैठकर या आप जलसों में ये तकरीर करते हुए तो बहुत अच्छे लगते हैं ना कि हमें 6% कोटा नहीं मिला, हमें नेशनल आपका एनएफसी में हमें कुछ नहीं मिला, 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का हमें कोई फायदा नहीं हुआ, विफाक के जिम्मे इतने पैसे हैं, रॉयल्टी में हमें इतना मिलना चाहिए, इतना मिला। ये बातें तब अच्छी लगती हैं कि जब आपको पोर्टफोलियो मिलते हैं, इक्तदार मिलता है, आप जिन जमातों के साथ जो कि मरकजी की आदत होती है या आपकी कौमी हुकूमतें, यानी मिसाल के तौर पर जो आपकी विफाक की हुकूमत बनाती है, आप उनके साथ जुड़े हुए कबूतर की तरह या तो आंखें बंद कर लेते हैं या तो आप कहते हैं कि भाई जाने दे, बस जो भी हो रहा है। आप उस वक्त इस पर एहतजाज क्यों नहीं करते? अवामी नेशनल पार्टी को मौका मिला, क्यों एहतजाज नहीं किया? क्या आपको नजर आया कि किसी एक सूबाई वजीर ने मुस्ताफी हुआ है? क्या आपको कोई विफाकी वजीर मुस्ताफी होते हुए नजर आया कि भाई हम इसलिए मुस्ताफी हो रहे हैं कि विफाक हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, हमारे बकायाजात नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा? अपना टेन्योर पूरा करते हैं, आखिरी जो पीएसटीपी का जो आखिरी फंड यूटिलाइज करना होता है ना, तब तक भी जुड़े हुए होते हैं, इंटैक्ट होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद सबको हासिल होती है जब ये इक्तदार में बैठे होते हैं। जब इनको ये लगता है कि इस दफा हमारी बारी नहीं है तो फिर उसके ऊपर वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एहतजाज शुरू कर देते हैं। अभी मकसद सिर्फ ये है कि यहां पर अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती से जो हमारा वोटर है, हमारा वोटर भी शख्सियत परस्ती में फंसा हुआ है। उसको नजरियात का तो पता है कि वो फलाने शहीद का या फलाने मशर का जो है ये नजरिया था, लेकिन मशर के आने वाली जो अगली खेप है वो किस तरफ लेकर जा रही है उस पर वो बिल्कुल फोकस है। बिल्कुल, इसमें सभी का मुझे एक बात की इजाजत दीजिए। जी सर, मैं डॉक्टर साहब की इस बात से इख्तिलाफ करता हूं कि जब ये हुकूमतों में जाते हैं तो फिर इनको चुप लग जाती है और फिर कोई किसी चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाता। मैं अपनी जमात का कहता हूँ, मैं असर हुसैन साहब की जमात का कहता हूँ, नो डाउट कि इसमें जब 18th अमेंडमेंट में चीज़ें सेटल हो रही थी उसमें मैं नून लीग के उसको अप्रिशिएट करूँगा, तमाम नेशनलिस्ट जमातों को अप्रिशिएट करूँगा। ऐसा नहीं है कि हमने कहा है कि सब अच्छा है। हाँ, हमने कैबिनेट के अंदर बैठ के भी आवाज़ उठाई है, हमने पार्लियामेंट में ट्रेजरी बेंचेस पे बैठते हुए आवाज़ उठाई है। जब हम अपोजिशन में थे फिर तो हम
हमारा काम ही डेस्क जी जी, बस एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, लेकिन ये है कि वाकई में जो भी कंट्रीब्यूशंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, सजाद साहब ने पहले उसको अप्रिशिएट किया कि नहीं सब ने किया, लेकिन ये कि जो शिकायत हैं वो भी अपनी जगह हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के पास आकर हम जमाल शाह काकर साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि आया वो क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। छोटी सी ब्रेक जी। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि हमने ब्रेक लेने से पहले कहा कि अब हम जमाल शाह काकर साहब की तरफ जाते हैं। ये पूरी सैर हासिल गुफ्तगू हुई, क्या बलूचिस्तान की जो लीडरशिप है वही बलूचिस्तान के मसाइल की कसूरवार है या नहीं है, क्या मुश्किल आई जब इक़्तिदार में आई, तमाम जमातें इक़्तिदार का हिस्सा भी रहीं लेकिन वहाँ पर उन मसाइल को हल नहीं कर पाई जब उनको मौका मिला। तो जमाल शाह काकर साहब, इस पर अगर आप हमें हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो सकें कि आया PMLN के मंशूर में क्या है बलूचिस्तान के लिए जिसके ऊपर गुफ्तगू की जा रही है, क्या इश्यूज़ हैं, और दूसरा ये कि क्या आपके ख्याल में बलूचिस्तान की लीडरशिप है ज़िम्मेदार बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल का? ये आखिरी फिक्रा, अगर सच बात कहूँ, जितने भी बलूचिस्तानी है यहाँ पे, बलोच पश्तून, जितनी भी लीडरशिप है हर पार्टी का एक ही फिक्रा वो कहते हैं। जैसे अभी हमारे सेनेटर साहब ने कहा था कि वहाँ पे हमें ये हकूक़ नहीं मिल रहा है, वो हकूक़ नहीं मिल रहा है, फंड्स नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। इस चीज़ से मेरा इख्तलाफ है। वो इसलिए है कि हम अपने गिरबानों में देखे जो कुछ जितना भी मरकज से मिल रहा है, क्या वो यहाँ पे ग्रोथ तक हमने पहुँचा है? नहीं। या वो भी करप्शन की नज़र हुई है? इस वक्त बलूचिस्तान एक जब हम कमजोरी की बातें कर रहा है, सियासी मरूमी की बातें कर रहा है, और ऊपर से हम करप्ट भी हो, चोर भी हो और पार्टियां भी बदले, तो लोग हमें किधर इज्जत देगा? तो असल बात यह है कि पहले हम अपने गिरबानों में देख के इन इफ्सी अवार्ड के जितने पैसे मिले हैं, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि यहाँ पे तो एक एक चपरासी की नौकरी तक हम भेजते हैं। तो लिहाजा अगर हमने इस सूबे की या इस मुल्क का ख्याल रखना है तो पहले हमने अपने गिरबानों में भी देखना है। दूसरी बात यह है, यहाँ जो छोटी पार्टियां हैं या कौम परस्त पार्टियां हैं, इनकी नाराज़गी और बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग नून बड़े पार्टी होने के नाते मियां नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह सबको साथ लेकर चलेंगे। और चाहे खैबर पख्तूनख्वा में पार्टियां हैं या बलूचिस्तान की पार्टियां हैं, पहले भी साथ लेकर चले थे, PPDM में भी साथ थे, पिछली हुकूमतों में भी साथ थे। और आपको याद होगा जब यहाँ 2013 के बाद मुस्लिम लीग नून को अक्सर की पार्टी थी यहाँ पे, लेकिन उन्होंने हुकूमत दिया था डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच को, और पश्तूनख्वा मिलने हुई पार्टी कोलिशन में थी। तो इससे साबित होता है कि मियां नवाज शरीफ चाह रहा है कि बलूचिस्तान के सियासी महरूमी और बलूचिस्तान के पसमानदगी इनके साथ वो हर लिहाज से मदद करे। तो इंशाअल्लाह ताला चाहे अवामी नेशनल पार्टी है या पश्तूनख्वा मिली हुई पार्टी है या जमात उलमा इस्लाम, जमात उलमा इस्लाम तो हमारा गुजरे हुए गवर्नमेंट में भी इत्यादि थे और आइंदा भी इंशाअल्लाह हम साथ रहेंगे। लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं, मियां नवाज शरीफ साहब पिछले दिनों कोयटा आए थे, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की जितनी जमहूरी पार्टियां हैं उनको हम बोर्ड लेंगे, वो साथ उनको चलाएंगे, क्योंकि सिंगल पार्टी या सिंगल लीडर इस मुल्क के जितने भी इस वक्त मसाइल है वो अकेले उस मुल्क को नहीं निकाल सके इस दलदल से। तो जितनी जमहूरी पार्टियां हैं उनको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि फिर शायद छोटी छोटी पार्टियों को मिला के मरकज़ में हुकूमत बनाएंगे। कमज़ोर हुकूमत मुल्क को इस तरीके से इस हालात से निजात नहीं दिला सके जब तक एक मजबूत हुकूमत न बन जाए। मजबूत हुकूमत होगी और आवाम जिसको मुंतखब करेगी, और जब मजबूत हुकूमत होगी तो फिर पाकिस्तान को इन मसलों से निजात मिल सकेगा। वरना अगर काकर साहब हमारे पास वक्त थोड़ा मुख्तसर है, हम सबको प्रोग्राम के आखिर में शामिल करना चाह रहे हैं। असगर खान अचकज़ई की तरफ अगर हम जाएं, सर आपने जमाल शाह काकर साहब के लीड कर रहा था जी असगर खान साहब, अगर हम आपको गुफ्तगू में शामिल करें कि PMLN की उनका ख्वाहिश है कि सब जमातों को साथ लेकर चला जाए, क्या मरकज़ी जमातें सिर्फ यही कर सकती हैं कि सबको साथ लेकर चलें और बाकी सारी जिम्मेदारी जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके कांधों पर आती हैं, या आपके ख्याल में मरकज़ी सियासी जमातों को इससे बढ़कर किरदार अदा करना पड़ेगा? एक बात कहूँ यहाँ पे,
بدقسمتی سے جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ آپ کے بلوچستان میں 2 جگہوں پہ بہت بڑا احتجاج چل رہا ہے، اور مجھے دیکھنے کو تو نہیں ملا ہے اسٹیٹمنٹس کے ذریعے سے، اور نہ آج تک ان احتجاجوں سے متعلق میں نے کسی بھی بڑی پارٹی کا ایک بیان تک بھی ان احتجاجی عوام کے حق میں دیتے ہوئے سنا ہو یا پڑھا ہو۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے۔ بلوچستان اور پشتونخوا کے اس وقت جو حالات ہے، اور پھر بالخصوص پشتون بیلٹ اور بلوچ بیلٹ کے جو حالات ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ منظور نظر لوگوں کے بجائے بلوچستان کے حقیقی لوگوں کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ حقیقی جو ریئل جو پبلک سے ہو، جو عوام سے ہو، ان کے ساتھ آپ اگر بات کریں گے، میرے آپ سے مراد مقتدر قوتیں اگر ان کے ساتھ حقیقت میں بلوچستان کے مسائل اگر حل کرنا چاہتے ہیں، ان سے بات کریں گے تو یہ مسائل حل ہوں گے۔ نہیں کریں گے اور اسی طریقے سے ہم بلوچستان کو چلاتے رہیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں 88 سے، جب سے میں سیاست میں داخل ہوا ہوں، دیکھ رہا ہوں فیملی کی حیثیت سے، ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے، 88 سے لے کے آج تک یہی لوگ ہیں، یہی فیملیاں ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت بنتے ہوئے یہی لوگ فرنٹ پہ ہوتے ہیں، نون لیگ کی حکومت بنتے ہوئے یہی لوگ، یہی فیملیاں فرنٹ پہ ہوتے ہیں، پی ٹی آئی سے لوگ ہوتے ہیں، یہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ جی بالکل، بہت سر، بہت آپ کا شکریہ ہے، اس میں ہم تجربے جی کرتے ہمارا چلے اصل جا میں رہے پروگرام ہیں۔ کا وقت جو ہے وہ مختصر ہے، بالکل ہم کنکلوڈنگ ریمارکس کی طرف ہم چلیں گے۔ سب رحمت اللہ صاحب، آپ نے بتایا کہ جغرافیائی جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ جو حدود ہیں اور بین الاقوامی قوتیں جو ان کا کردار ہے اس کے اندر، وہ کتنا اثر انداز ہوتی ہیں بلوچستان کی سیاست کے اوپر، اور خاص طور پہ معیشت کے اوپر آپ جو سے ذکر کر رہے تھے؟ معیشت کی میں اصغر خان صاحب کی بات کو انڈورس کروں گا۔ 300 سال سے بارڈر ٹریڈ فری تھا۔ جی 200 سال انگریز کا، 75 سال یہ ہمارے آزادی سے جب سے ملی ہے۔ اور یہ جو بارڈر کے دونوں طرف کے لوگ تھے، وہ ایک رازداری ٹائپ کی چیز تھی۔ وہ اپنے تذکرے پہ آتے تھے، جو ان کا آئیڈینٹی کارڈ ہے، ہمارے لوگ اپنے آئیڈینٹی کارڈ پہ وہ ایک اسپیسیفک لمٹ تک جا سکتے تھے۔ خدا را ان چیزوں کو ہٹائیے، یہ انٹرنیشنل سازش ہے، یہ تو اور آپ کو ایک لوے کی طرح۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت سر ختم ہوا ہے، بالکل ہم آخر تک اس پروگرام کو لے کر گئے ہیں، اور واقعی اس کے پورا ایک پروگرام کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح عوام کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے بلوچستان میں۔ اور اسی خواہش کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ جو بھی سیاسی صورتحال بنے وہ بلوچستان کی عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اس کے مستقبل کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داریوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔